كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في كل صلاة مكتوبة في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے انتہائی والی والاحترام سامعین عظام، اللہ العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کی امت اجابت کا ہمیں حصہ بنایا۔ حضرات محترم، میں نے خطبے میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 155 تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کو آیت الکرسی کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ عزت نے دنیا جہاں میں جتنی بھی اشیاء چیزوں کو پیدا فرمایا، ہر چیز کا ایک سردار اور امام بنایا۔ اللہ عزت نے دلوں کو پیدا کیا تو دلوں کا سردار سید الایام، دلوں کا سردار جمعۃ المبارک کے دن کو قرار دیا۔ راتیں بنائی تو راتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ رات اور ساری راتوں کی سردار رات شب قدر کو قرار دیا۔ مہینے بنائے تو مہینوں میں سب سے عظمت والا، شان والا مہینہ، سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک کے مہینے کو قرار دیا۔ اللہ عزت نے مخلوقات کی تخلیق کروائی تو تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر انسانوں میں سے انسانوں کے سردار انبیاء علیہ السلام کو اعلیٰ اور ارفع مقام عطا فرمایا، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے سردار
سید الانبیاء اور امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا، جنات کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، فرشتوں کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا سردار بنایا۔ اللہ رب نے صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت اور فوقیت اور بلند مقام عطا فرمایا، کتابیں نازل فرمائی تو قرآن کو تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایک امتیازی مقام عطا فرمایا ہے اور تمام کتابوں کا سردار قرآن کو بنایا ہے۔ قرآن کی 114 سورتوں میں سے اللہ رب العزت نے سب سے اہم ترین، سب سے ممتاز سورۃ الاخلاص کو قرار دیا، یعنی کہ ساری سورتوں کی سردار ہے وہ سورہ الاخلاص۔ اسی طرح قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیات میں، ان تمام آیات میں سے سب سے افضل اور تمام آیات کی سردار جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، کیا افادیت ہے، اور اللہ رب العزت نے آیت الکرسی میں بنی و انسانیت کو کیا پیغام عطا فرمایا ہے، ہمارے عقائد کے اندر آیت الکرسی کا کتنا عمل دخل ہے، انہی عنوانات پر آج کی امت مبارک کی تشریف سے کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے، سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آیت الکرسی قرآن مجید کی ساری آیات سے سب سے افضل ترین آیت ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو آیت الکرسی فرمایا ہے، ساری آیات کا سردار فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اتدری ای آیۃ من کتاب اللہ معک اعظم؟ اے ابی بن کعب، کیا آپ جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کی کتاب میں سے سب سے افضل ترین آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اس بات کو تو وہی جانتا ہے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، یا وہ جانتا ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ صحابہ کرام سے امتحان بھی لے لیا کرتے تھے، اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امتحان لیا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تمہارا علم کیا کہتا ہے کہ قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ یہ ابی بن کعب کوئی عام صحابی نہیں ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأهم ابی بن کعب، کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں سب سے زیادہ خوبصورت اور بہترین قرآن مجید اگر کوئی پڑھنے والا ہے تو وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن یا ابی بن کعب، اے ابی بن کعب، ان اللہ امرنی، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے، ان اقرأ علیک القرآن، کہ میں تجھے قرآن مجید کی تلاوت سناؤں، تیرے ساتھ میں قرآن کا دور کروں۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے اللہ سمانی لک، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی بن کعب، جی ہاں، اللہ رب العزت نے تیرا نام لے کر مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت میرے سامنے کروں۔ قد بطرت عند رب العالمین، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رب العالمین نے لیا۔ کیا خوش قسمت وہ جماعت ہے کہ جن کے تذکرے نہ صرف فرش زمین پر ہوتے ہیں بلکہ عرش بری پر بھی ان کے نغمے گائے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت ہے کہ جس کی ایک ایک ادا کو اللہ رب العزت نے محبوب جانا، جن کے تذکروں سے نہ صرف زمین بلکہ آسمانوں پر بھی ان کا ذکر ہوتا ہے۔ آج کے دنیا کے انسان ان کی غلطیوں کو بیان کرتے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو تنقید سے بالا تر ہے۔ یہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہے بلکہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ذرا تصور کو کیجیے، وہ صحابہ کرام اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت آنکھوں سے ان کو نوازا، جب ان کی آنکھوں کی نظریں اٹھتی ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں مبارک پڑتی ہیں تو وہ ان خوبصورت چہروں پر پڑتی ہیں۔ کتنی خوش قسمت وہ آنکھیں ہیں، کتنے خوش قسمت وہ چہرے ہیں کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کسی انسان کی خوش بختی میں، خوش قسمتی میں کوئی حصہ نہیں ہو سکتا، کوئی نعمت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا جو انبیاء علیہ السلام کے بعد کریم و انسانیت میں کسی کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی افضل ترین آیت کے بارے میں پہلی مرتبہ پوچھا تو ادبن فرمایا اللہ رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ استفسار فرمایا اتدری ای آیۃ من کتاب اللہ معک اعظم، ابی بن کعب، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے افضل اور اعلیٰ آیت کون سی ہے؟ تو دوسری مرتبہ ارشاد فرمانے پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا علم، میری عقل، میری تقدیر یہ کہتی ہے کہ قرآن کی سب سے افضل اور اعلیٰ آیت آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کی تائید و تصدیق فرماتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اپنا دست مبارک لگایا اور فرمایا اے ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، تم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ حضرات محترم، آیت الکرسی آیت ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی کل ظہر صلاۃ مکتوبۃ، کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، سوائے موت سے کوئی بھی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔
پھر یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ رب ہر قسم کے جنات کو، شیاطین کو وہاں سے نکال دیتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اس گھر کو اپنا مسکن بنا دیتے ہیں۔ فرشتے اس گھر کی اور گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت پر معمور رہتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ الفطر کی کچھ کھجوروں پر نگران مقرر کیا کہ آپ نے پوری رات ان کھجوروں کی نگرانی کرنی ہے، پہرا دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کھجوروں پر رات کے وقت پہرا دینے لگا، اچانک سے ایک شخص آیا اور کچھ کھجوریں چوری کرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں انتہائی فقیر تو غریب آدمی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم چور ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، صبح کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہیں پیش کروں گا۔ اس نے واسطے ڈالے کہ آج کے دن مجھے چھوڑ دو، میں انتہائی مجبوری کے عالم میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے اہل و عیال انتہائی قسم خوشی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے درد و رحم کرتے ہوئے۔ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع اللہ نے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات کے قیدی سے تم نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے اپنی غربت کے حوالے سے بتلایا، میں نے اس کے قرض کھا کر اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات پھر وہ آئے گا اور اس نے جو بھی بات مجھ سے کی ہے اس نے جھوٹ بولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوسری رات میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا، مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ آج کی رات کو دوبارہ آئے گا۔ وہ دوبارہ آیا، کھجوریں چوری کرنے لگا۔ میں نے اسے پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس میں یہی بات تھی کہ میں ایک مفلس اور غریب آدمی ہوں، میرے بچے بہت کی شدت کی وجہ سے فقر و فاقے کے عالم میں گرگرا رہے ہیں، اگر آج مجھے معاف کر دو تو میں آئندہ کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ تیسری رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری رات کو اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس پر قرض کھا کر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جو بھی کہا اس نے جھوٹ بولا، آج کی رات پھر وہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی رات پھر وہ آیا، کھجوریں اٹھانے لگا، میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور میں نے اس سے کہا کہ اب میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہیں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا اگر آج تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ جس کے اندر تمہیں دنیاوی کے اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا اور عمر کی دینی کے اعتبار سے بھی تمہیں فائدہ ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام عمر کے اعتبار سے بہت غریب ہوا کرتے تھے کہ جہاں سے بھی ان کو دین کی بات ملا کرتی فوراً اس بات کی جانب رجوع کیا کرتے تھے، اس بات کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات کی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا اس شرط پر کہ مجھے وہ بات بتاؤ کہ جس میں میری آمدن کا فائدہ ہے۔ وہ کہنے لگا
کہ جس گھر کے اندر یا جو شخص بھی آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، ہر طرح کے شیاطین سے، سرکش جنات سے اللہ رب العزت کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس بندے کے ساتھ اور اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو اس گھر کی یا آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس نے کہا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا ما فعل اسیر، کہ تم نے اپنے قیدی کے ساتھ پیار سلوک کیا؟ میں نے تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو بات کی آیت الکرسی کے حوالے سے اس نے بات بالکل صحیح کی ہے، لیکن وہ مقلوب تھا، وہ جھوٹا تھا، وہ شیطان تھا۔ حضرات محترم، اس واقعے سے بھی علم ہوا کہ آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کی توحید کو جس طرح سے آیت الکرسی میں بیان کیا گیا ہے، قرآن کی کسی اور آیت یا سورت میں اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا، یا سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے 114 سورتوں میں سے سب سے بڑا مقام، سب سے امتیازی خصوصیت اللہ رب العزت نے یا تو سورہ اخلاص کو عطا فرمائی۔ آیات میں اللہ رب العزت کی توحید کو جس طرح سے آیت الکرسی میں بیان کیا گیا، کسی اور سورت، کسی اور آیت کے اندر اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے سب سے اعلیٰ مقام اللہ رب العزت نے اس آیت کو عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کی ابتدا میں ایک جملے کے کچھ حروف کے اندر ایک دعوے کو بیان کیا ہے، اور پھر اس دعوے کو آیت الکرسی کے بقیہ جملوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا انداز یہ ہوا کرتا ہے، طرز بیان یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے دعویٰ ذکر فرماتے ہیں، اور پھر اس دعوے پر ایسے دلائل ذکر فرماتے ہیں جو انتہائی عام، فہم اور آسان ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی عقل اور سمجھ رکھنے والا شخص بھی ان دلائل کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت آیت الکرسی کے آغاز میں دعویٰ ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے، اور بقیہ جملوں کے اندر ان دعووں کے دلائل ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ پوری کائنات میں، زمین کی پستیوں میں، آسمان کی بلندیوں میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی دوسرا معبود نہیں۔ فرش زمین پر اور نہ ہی فرش زمین پر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، کوئی اور الہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، نور سے پیدا کیے ہوئے فرشتوں میں بھی کوئی فرشتہ الہ بننے کے لائق نہیں ہے، نار سے پیدا کیے گئے جنات میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو الہ بننے کے لائق ہو، مٹی سے پیدا کردہ انسانوں کے اندر بھی کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حجر، کوئی شجر، کوئی قبر الہ نہیں ہے، نہ کوئی قبر والا الہ ہو سکتا ہے، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر الہ نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی بت الہ نہیں، نہ لات الہ ہے، نہ منات الہ ہے، نہ منات الہ ہے، نہ عزا الہ ہے، نہ حبل الہ ہے، نہ ود الہ ہے، نہ سوا الہ ہے، نہ یعوق الہ ہے، نہ یعوق الہ ہے، اور نہ نفس الہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام، جتنے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام، کوئی بھی نبی الہ بننے کے لائق نہیں ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام الہ ہے، نہ اسماعیل علیہ السلام الہ ہے۔ دنیا کی سائر ان کو الہ کہتی ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، نہ مائی کی مریم علیہ السلام الہ ہے۔
دنیا یہودیت جن کو الہ مانتی ہے یا الہ کا بیٹا مانتی ہے وہ نہ موسیٰ علیہ السلام الہ ہے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے۔ ان تمام کو چھوڑیے وہ ہستی کہ جس کو اللہ عزت نے وہ مقام عطا کیا کہ جن سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں، کسی کا رتبہ نہیں، جن کو اللہ عزت نے سید الانبیاء کہا، امام الانبیاء قرار دیا، وہ شخصیت کہ جب وہ آسمانوں کی طرف اپنی نظریں اٹھاتی تو ان کی نظروں کے اٹھانے کی وجہ سے اللہ عزت قبلے کو تبدیل کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی الہ نہیں، اگر کائنات کے اندر کوئی الہ ہے تو پوری کائنات میں کائنات کے 14 طبقوں میں صرف ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ لا الہ الا ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب الہ ہے کیا؟ بڑا وسیع مفہوم ہے کہ وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا۔ الہ کے اس وسیع مفہوم کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ کسی خطبے میں آپ کے سامنے الہ کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ فی الوقت آیت الکرسی کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے شروع میں ایک دعویٰ بیان کیا، پہلی دلیل فرمائی الحی القیوم، وہ الہ اس لیے ہے، وہ ساری کائنات کا معبود اس لیے ہے، الحی ہے وہ سدا زندہ ہے، القیوم ہے وہ قائم ہے اور اسی نے ساری کائنات کو تھامے ہوئی ہے۔ جس پر موت آنی ہے وہ الہ بن نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا ہر چیز پر موت آنی ہے، ہر چیز میں فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا میں کائنات کی ہر چیز سے فنا ہونا ہے، اگر کسی کو بقا حاصل ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ القیوم وہ قائم ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اسی کی وجہ سے یہ کائنات موجود ہے، وہی کائنات کے نظام کو چلائے ہوئے ہے۔ فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ جس شخصیت کو بھی نیند آتی ہے وہ کائنات سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس ایک شخصیت ہے جس کو نیند یا اونگ تک نہیں آتی، وہ اللہ عزت کی ذات ہے۔ اس سے جب بھی مانگا جائے، جس حال میں بھی مانگا جائے، جب بھی مانگا جائے، جس وقت بھی مانگا جائے، وہ ہر وقت جو ہے وہ سننے کو تیار ہوتا ہے، جواب دیتا ہے۔ وہ وہی ذات ہے جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اور پھر وہ ایسا مالک ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ الہ اس لیے ہے، وہ معبود اس لیے ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، اگر اس کا کوئی مالک ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکتا۔ کل قیامت کے دن جس ہستیوں کو سفارش کی اجازت ہوگی، جو سفارش کریں گی وہ صرف ایک اللہ رب العزت کی اجازت اور حکم سے سفارش کر پائیں گے۔ اور قیامت کے دن سفارش عظمیٰ کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، اور وہ اختیار بھی تب ملے گا جب اللہ رب العزت حکم دیں گے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ وہ الہ اس لیے ہے کہ وہی ایسی ذات ہے جو ہمارے آگے ہے، ہمارے پیچھے ہے، ان حالات سے بھی باخبر ہے جو موجود ہیں، اور وہ الہ ان حالات سے بھی باخبر ہے جو آئندہ آنے والی ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی وسعتیں اس کا علم، اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کی قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ زمین و آسمان کی نگرانی اور نگرانی اس کی دوسری طرح نہیں ہے۔ اور پھر ساتویں دلیل اللہ رب سے فرمائی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ الہ اس لیے ہے، وہ معبود اس لیے ہے، وہ عالم ہے، وہ سب سے بلند ہے، اس کا مقام سب سے بلند ہے۔ العظیم، وہ سب سے بڑی عظمت رکھنے والا ہے، وہ سب سے عظیم تر ہے، رتبے کے اندر، شان کے اندر اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔
اس کی کوئی برابر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآنی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے عقائد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا